الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو يجدون ملجأ أو مغارات لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون صدق الله العلي العظيم. رفقائے محترم، آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے جو کیفیت منافقین کے حال کے اوپر اکثر طاری رہتی ہے یا مدینہ منورہ میں طاری. کس طرح وہ زندگی گزارتے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. دیکھیے، دنیا کے اندر تین طبقے ہیں بالعموم. ایک طبقہ اہل ایمان کا طبقہ ہے، حق والوں کا طبقہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ طبقہ قلیل لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے، زیادہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے. ایک طبقہ اہل کفر کا طبقہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. یہ لوگ بھی تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں. ان دونوں کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے، جنگ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے. اب اگر حق والے غالب آ جائیں اور اگر حق والے غالب نہ آ جائیں، کفر والے غالب آ جائیں، تو باقی جو تیسرا طبقہ ہے جو غالب آ جاتا ہے وہ اس کا حامی ہوتا ہے، وہ اس کے جھنڈے اٹھاتا ہے اور اس کے دائرے دیتا ہے. مقابلہ اصلاً ان دو طبقات کے درمیان ہوتا ہے، حق والے یا باطل والے. باقی ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کو ان کی ماؤں میں جنا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کے جھنڈے اٹھانے ہیں اور کسی کے نعرے لگانے ہیں، اور بالعموم یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو غالب ہوتا ہے. حق والے غالب آ گئے تو حق کے جھنڈے لگائے اور جمرے ڈالی، اور باطل والے غالب آ گئے تو اس کے سامنے یہ لاچ رہے ہوتے ہیں اور جھنڈے اٹھائے لگا رہے. تو یہ منافقین جو ہیں ان کی کثیر تعداد اسی تیسرے طبقے کی ہوتی ہے کہ یہ بس دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے. جس کا پلڑا بھاری ہو وہی ان کے لیے حق ہے، وہی ان کے لیے سچ ہے، وہی ان کے لیے. یہ مدینہ کے منافق جو تھے ان کی بڑی عجیب کیفیت تھی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو آپ کی خوبصورت شخصیت اور اس سے زیادہ خوبصورت دعوت، اور پھر اس سے زیادہ اس دعوت کے اوپر عمل کی جو تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی تھی، اس نے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا. یعنی کافروں کے نوجوان، یہودیوں کے نوجوان، عیسائیوں کے اہل کتاب کے نوجوان اپنے گھروں کو، اپنے قبیلوں کو، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونے لگے. یہ اہل کتاب جو تھے، یہ یہودی جو وہاں موجود تھے، ان میں سے یہ بات بڑی حیرت کے ساتھ آپ سنیں گے کہ یہ سارے کے سارے تقریباً بوڑھے تھے، جہاں دیدہ تھے، تجربہ کار تھے، اور کہتے ہیں کہ سارے کے سارے ایک جوان تھا ان میں، باقی سارے کے سارے بوڑھے. یہ جہاں دیدہ بھی تھے، تجربہ کار بھی تھے، اپنے تجربات کی بنیاد پہ انہوں نے بڑی دولت بھی اکٹھی کی. یہ مالدار لوگ مدینہ کے، یہ بہت بڑے تاجر تھے، ساہوکار تھے، یہ مالدار لوگ. اب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ جس طریقے سے روز ایک نئی مہم ہے، ادھر سے گھر سے روز نئی مہم ہے، یا خطرہ ہے، کبھی چندے کی اپیلیں ہو رہی ہیں، کبھی گھر بار کو چھوڑ کر نکلنے کی دعوت دی جا رہی ہے. بھئی یہ تو ہمیں وعدہ نہیں کرتا، یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، یہ تو خطرہ ہی خطرہ ہے. اور اگر یہ کھلم کھلا اسلام کا انکار کرتے تو اس معاشرے میں ان کے لیے رہنا بڑا عجیب تھا اور بہت مشکل تھا.
کیونکہ خود ان کے گھر سے اندر سے بغاوت کے پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اپنے نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھڑے تھے۔ اب تیسرا راستہ ان کے لیے یہی بچ گیا تھا، یہ اوپر یہ اسلام کا لیبل لگائیں، اسلام کا چولا پہنیں، اسلام کا ٹائٹل لگائیں، اور اندر یہ پوری اسی طرح کی کافرانہ زندگی اور اس طرح کی مشرکانہ زندگی گزاریں جو اس سے پہلے گزارا ہے۔ تو انہوں نے اس تیسرے راستے کو اختیار کیا، اوپر یہ مسلمان، اندر سارے کے سارے وہی مشرک وہی کافر جس طرح پہلے تھے، بظاہر یہ مسلمان تھے۔ اب اس طرح کا آدمی اور اس طرح کے آدمی، بہت سارے آدمی ہوں یا جو کوئی ایک آدمی ہو، جب وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ آج اللہ کے قرآن نے اس کی تصویر تشریح کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لو یجدون، اگر یہ پالیں، اگر ان کو مل جائے، کہیں یہ دیکھ لیں، ملجان کوئی جائے پناہ، کوئی سر چھپانے کی جگہ ان کو مل جائے، اور مغارات یا کوئی غار ان کو مل جائے، کوئی سر چھپانے کی جگہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، اور پھر فرمایا ہے کہ او مدخلن، مدخلن کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر انسان اپنے سر کو پھنسا سکے، سر گھسانے کی جگہ جسے کہتے ہیں۔ ان کو سر جو گھسانے کی جگہ مل جائے، ان کو کوئی غار مل جائے، ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے، یہ تو کیا کریں یہ؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر ان کو ان میں سے کوئی چیز مل جائے لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، تو لَوَلَّوْا پھر جائیں، منہ موڑ لیں اس کی طرف، اور کس طرح منہ موڑ لیں؟ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، جمح کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو رسی چڑوا کر بھاگتا ہے، تو یہ رسی چڑوا کر بھاگ جائیں، ان کو اگر کوئی غار مل جائے، ان کو اگر کوئی جائے پناہ مل جائے، اگر ان کو کوئی سر چھپانے کی، سر گھسانے کی جگہ مل جائے، تو یہ مدینے سے نکل جائیں اور وہاں جا کر یہ اپنے سر کو چھپا لیں۔ اس کیفیت کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے لیے نہ کوئی جائے پناہ تھی، ان کے لیے نہ کوئی غار تھی، ان کے لیے نہ سر گھسانے کی جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی راستہ تھا، اخلاص کے ساتھ مسلمان ہو جاؤ، زندگی عزت والی بن جائے گی جس طرح دوسرے لوگ کی بنی ہے، اور اگر منافقت کرو گے تو ساری زندگی اس طرح تم ذلیل بھی ہوتے رہو گے، اور بعد میں بھی تمہارا تذکرہ ہوگا تو ذلت کے ساتھ تمہارا تذکرہ ہوگا۔ ذرا یہ ہے وہ منافقانہ زندگی جس کے اندر مبتلا ہو کر انسان دنیا کی عزت بھی کھو دیتا ہے اور انسان آخرت کی عزت بھی کھو دیتا ہے۔ عزت اخلاص میں ہے، عزت ایمان میں ہے۔ اگر اب بھی کسی کو پتہ نہیں لگتا اور نہیں چلتا تو کب پتہ چلے گا کہ ان سے زیادہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ ان سے زیادہ غریب تھے۔ بلال حبشی اور ایک یہودی کی دولت میں کوئی تناسب اور نسبت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اب جناب بلال کو جو عزت عطا فرمائی ہے، کسی اہل کتاب کے بہت بڑے مالدار کو عزت ملی ہے نہیں ملی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت کا راستہ اخلاص کا راستہ ہے، عزت کا راستہ ایمان کا راستہ ہے۔ اگرچہ قربانیاں اسلام مانگتا ہے اہل ایمان سے، لیکن ان قربانیوں کا جو ریٹرن ہے، اس کا جو صلہ ہے، اس کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو جزا اور اجر ملتی ہے دنیا کے اندر، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو انسان اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ سب سے زیادہ قربانی کس نے دی اسلام کے اندر؟ دیکھیے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی، اور مردوں میں سب سے زیادہ قربانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ یہی دو ہستیاں ہیں، یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے اپنے مال کو اس تحریک کے اوپر بالکل نچھاور کر دیا، اور یہ پہلے دنوں کی بات تھی، اور اس وقت مال خرچ کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ مقام کا عمل تھا۔ اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے گاہ بگا مرحلہ بہ مرحلہ، موقع بہ موقع
یعنی آپ نے پھر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، حالانکہ صدیق اکبر سے زیادہ مالدار لوگ موجود ہیں، مقدار کے اعتبار سے صدیق اکبر کی ساری قربانیاں اور ایک عبد الرحمن بن عوف کا ایک دفعہ جو اونٹ انہوں نے، یعنی ایسا موجود ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو حضرات نہیں دیکھا جاتا، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو معیار کو دیکھا۔ مذاق اڑایا گیا تھا نا جو ایک ساری رات وہ کنواں چلا کے تھوڑے سے وہ یہ لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ جا رہا ہے، اس سے یہ روم پتہ کریں گے، یہ مٹھی بھر کھجور لے کے جا رہا ہے، پپتی اڑائی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مٹھی بھر کھجور رات کی نظر آئی تو آپ نے فرمایا سارے ڈھیر کے اوپر اس کو بچھا دو، سارا ڈھیر اس طرف اور یہ مٹھی بھر کھجور ہیں، ان کا وہ مقام۔ تو میرے دوستو اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی اللہ کی نگاہ میں قابل قدر ہے، اس بڑے عمل کی نسبت جو انسان اخلاص کے ساتھ انجام نہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا